بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، سال دوم پرچہ اردو کی پیپر پیٹرن کے ساتھ میں ہوں ثروت حسین۔ آج ہم 12ویں جماعت کی پرچہ اردو کی پیپر پیٹرن، سوالات کی نوعیت اور نمبرات کی تقسیم کے حوالے سے گفتگو کریں گی۔ پرچہ اردو کل 100 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ معروضی طرز کا، جبکہ دوسرا حصہ انشائی طرز کا ہوتا ہے۔ حصہ معروضی 20 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ حصہ انشائی کل 80 نمبر رکھتا ہے۔ سب سے پہلے ہم حصہ معروضی پر روشنی ڈالیں گے۔ حصہ معروضی میں کل 20 نمبر اور وقت 20 منٹ ہوتا ہے۔ اس میں کل 20 سوالات ہوتے ہیں، اور یہ 20 سوالات کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں، جن میں ہر سوال کے 4 جواب دیے جاتے ہیں۔ ان کثیر الانتخابی سوالات میں ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات دیے جاتے ہیں، جن میں سے امیدوار کو درست جواب کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ کثیر الانتخابی سوالات 4 حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ اسباق میں سے ہے، جس میں 5 نمبر کے سوالات شامل ہوتے ہیں۔ یہ سوال سال دوم کی نصابی کتاب میں سے، اس کتاب کی اسباق میں سے، اس کتاب کی نثری اسباق، نظموں اور غزلیات میں سے لیے جاتے ہیں۔ دوسرا حصہ رموز و اوقاف پر مشتمل ہے۔ اس میں 5 نمبر کے سوال ہوتے ہیں، جن میں رموز و اوقاف سے متعلق سوالات کیے جاتے ہیں۔ تیسرا حصہ امدادی افعال کے متعلق سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ چوتھا حصہ حروف و مطابقت کی 5 سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ حصہ معروضی کا سوال نمبر 1 کچھ یوں درج ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1، ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات A، B، C، D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائروں کو مارکر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے پر یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں جواب غلط تصور ہوگا۔ یہاں پر جو چیز سب سے اہم ہے، جو زیر غور ہے، وہ آپ کی جوابی کاپی پر دائروں کو پر کرنے کا معاملہ ہے۔ سوال نامہ کے ساتھ آپ کو ایک جوابی کاپی بھی دی جاتی ہے، جس پر 20 اجزاء، 20 مختصر کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات کے نمبر درج ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کی جگہ پہ 4 دائرے ہوتے ہیں، جو بالترتیب A، B، C اور D کو ظاہر کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ان دائروں میں سے سوال نامہ کی پرچے پر دیکھ کر جو درست آپ کا سوال ہے، جو معذرت خواہ ہوں، جو درست آپ کا جواب ہے، اس کا آپ نے
عزیز طلبہ، یہاں پہ جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ سوال نامہ پر آپ کی جو 4 ممکنہ جوابات دیے جاتے ہیں ان میں سے جو درست جواب ہے اس سے متعلقہ انگریزی حروف میں سے وہ حرف، فرض کریں سوال نمبر 1 میں آپ کے 4 ممکنہ جوابات ہیں جن میں سے ایک جواب اے کے ساتھ ہے، دوسرا جواب بی کے ساتھ ہے، تیسرا جواب سی کے ساتھ ہے، چوتھا جواب ڈی کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے اگر چوتھے جواب کو درست تصور کیا ہے تو جوابی کاپی پر سوال نمبر 1 کے آگے ڈی کے نیچے والا یعنی چوتھا دائرہ آپ بھر دیں گے، پور کر دیں گے۔ یہاں آپ کو بہت احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر یہ دائرے مارکر سے پر کیا کریں۔ ایک تو اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور دوسرا اس سے آپ کی سیاہی پھیلنے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ یہاں حصہ معروضی کے پرچے کو بطور نمونہ پیش کیا گیا ہے جس میں سوال کے چاروں اجزاء ظاہر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پرچے کے دوسرے حصے انشائی طرز کی۔ یہ پرچہ کل 80 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے لیے جو وقت دیا جاتا ہے وہ 2 گھنٹے اور 40 منٹ ہے۔ اس حصے میں کل 6 سوالات شامل ہوتے ہیں۔ پہلا سوال سوال نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے۔ چونکہ پرچہ اردو کا پہلا سوال حصہ معروضی کے کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، لہذا حصہ انشائی سوال نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 کے 2 جز ہوتے ہیں، الف اور ب۔ ان دونوں اجزاء میں، دونوں حصوں میں اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ پہلا حصہ یعنی الف نظم کے اشعار پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس حصے میں 2 اشعار شامل ہیں۔ سوال کچھ یوں ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے، نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیں۔ یہ حصہ 10 نمبر پر مشتمل ہوتا ہے جس کی تقسیم 1 جمع 1 جمع 8 ہوتی ہے۔ چونکہ اس میں سوال میں یہ کہا جاتا ہے کہ نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ دونوں اشعار ایک ہی نظم سے لیے گئے ہوتے ہیں۔ نظم میں چونکہ مرکزی خیال ایک ہی ہوتا ہے، لہذا اس حصے کی تشریح اگر اکٹھی کی جائے تو وہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس حصے میں 1 نمبر نظم کے عنوان کا اور 1 نمبر شاعر کے نام کا، جبکہ دونوں اشعار کی مجموعی تشریح کے کل 8 نمبر ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2 کا دوسرا حصہ یعنی ب غزل کے اشعار کی تشریح پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے نمبروں کی تقسیم کچھ یوں ہوتی ہے، 1 جمع 3 جمع 3 جمع 3۔ سوال اس طرح سے درج ہے، درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے اور شاعر کا نام بھی لکھیے۔ چونکہ یہاں بھی نمبروں کی تقسیم میں شاعر کے نام کا صرف 1 نمبر دیا گیا ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہاں بھی ایک ہی غزل سے تینوں اشعار لیے جاتے ہیں۔ اس حصے میں کسی ایک غزل کے 3 اشعار شامل ہوتے ہیں۔ ہر شعر کی تشریح الگ الگ کی جاتی ہے اور ہر شعر کے
الگ الگ نمبر دیے جاتے ہیں۔ چونکہ غزل میں ہر شعر کا مضمون الگ ہوتا ہے، لہذا شاعر کا نام ابتدا میں صرف ایک دفعہ اور تینوں اشعار کی تشریح الگ الگ کی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ہے سوال نمبر 2 جس کے کل 20 نمبر ہیں، اور اس سوال کے دونوں حصوں میں کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 3 میں درسی کتاب کے کسی ایک سبق سے 2 اقتباسات لیے جاتے ہیں، جن میں سے کسی ایک اقتباس کی تشریح کی جاتی ہے۔ اس حصے کے معذرت اس سوال کے کل 15 نمبر ہوتے ہیں، جن کی تقسیم کچھ یوں ہے: 3 جمع 2 جمع 10۔ سوال اس طرح سے ہوتا ہے: سیاق و سباق کے حوالے سے کسی ایک جز کی تشریح کیجیے، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں۔ یہاں پہ تشریح کے کل 10 نمبر، مصنف کے نام اور سبق کے عنوان کا ایک ایک نمبر، جبکہ سیاق و سباق کے 3 نمبر ملتے ہیں۔ سوال میں 2 پیراگراف الف اور ب ہوتے ہیں، جن میں سے کوئی ایک پیراگراف حل کرنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 نصابی سبق کے خلاصے پر مشتمل ہے۔ سوال یوں ہوتا ہے: مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک نصابی سبق کا خلاصہ لکھیں اور مصنف کا نام بھی تحریر کریں۔ اس سوال کے کل 10 نمبر ہیں، جس میں 1 نمبر مصنف کے نام اور 9 نمبر خلاصے کے ہوتے ہیں۔ اس سوال میں بھی 2 اسباق کا عنوان دیا جاتا ہے، جن میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5 میں نظم کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے، جو کہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ سوال کی نوعیت کچھ یوں ہوتی ہے کہ کسی شاعر کا جو کہ جس کی نظم اس نصابی درسی کتاب میں شامل ہوتی ہے، فرض کریں کہ ایک نظم ہے: خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ تو اس کا سوال یوں ہوتا ہے: اکبر الہ آبادی کی نظم خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر کا خلاصہ تحریر کیجیے۔ یہاں چونکہ شاعر کا نام بھی درج ہے اور نظم کا عنوان بھی، تو ان دونوں کا کوئی نمبر نہیں ہوتا، صرف خلاصے کے نمبر ہوتے ہیں، جو انتہائی مختصر ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 6 بہت اہم سوال ہے اور عموماً طلباء کے پرچے میں نمبروں کا اوپر نیچے ہونا، کم زیادہ ہونا اسی سوال پر منحصر ہوتا ہے۔ اس سوال میں کوئی سے 3 مضامین کے عنوان دیے جاتے ہیں، جن میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون قلم بند کیا جاتا ہے۔ اس سوال کے کل 20 نمبر ہوتے ہیں۔ سوال کچھ یوں ہوتا ہے: درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیں۔ عزیز طلبہ، یہ سوال اردو پرچے میں سب سے اہم سوال ہوتا ہے۔ اس سوال میں طلبہ کا ذاتی مطالعہ، ذخیرہ الفاظ اور معلومات کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ چونکہ یہ ایک ہی سوال 20 نمبر کا ہے، سب سے زیادہ نمبر اسی سوال کے ہیں، اور یہی سوال مشکل بھی ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پرچے کا آخری اور سب سے آسان سوال خط یا آپ بیتی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس سوال کے کل 10 نمبر ہیں۔
انشائی پرچے کا ایک عکس بطور نمونہ یہاں پیش کیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو پیپر پیٹرن اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ جیسے جیسے آپ آئندہ لیکچر سنیں گے، آپ کی مزید جو کوئی کہیں پہ کمی رہ گئی ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ تو نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔